بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ ایک بدعتی مولوی تمام بڑے بڑے اکابر دین اور بزرگوں کی تکفیر کرتا ہے، مگر ہم لوگوں کو یہ مشکل ہے کہ ہم اس کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے لیے جہاں اور مجاہدے ہیں، ایک مجاہدہ یہ بھی ہے کہ وہ ہم کا کافر کہتا ہے، ہم اس کو کافر نہیں کہتے۔ اور یہ بدعتی تو اکثر بددین بھی ہوتے ہیں، خوف خدا ذرا بھی ان کے قلب میں نہیں ہوتا، ان کے قلوب مسخ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کل نام نہاد سلفیہ جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں، بڑے بڑے علماء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ائمہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، انہیں کافر مشرک تک قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے علماء ان کے بارے میں اپنی زبان محتاط رکھے ہوئے ہیں، اس واسطے کہ وہ اپنی زبان درازیوں کا جواب دیں گے، ہمیں بھی اپنا جواب دینا ہے، اس لیے ہم حق سے ہٹ کر کچھ نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ تکفیر کریں، چاہے وہ کتنی بڑی بڑی باتیں کریں۔ حضرت مولانا شہید صاحب یعنی سید احمد شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ حضرت میرے آبا و اجداد تو تعزیہ بنتا چلا آتا ہے، میرے آبا و اجداد سے تعزیہ بنتا چلا آتا ہے، یعنی پہلے ہی سے لوگ محرم کی رسومات کر رہے ہیں، یہ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں پہلے سے، میں بھی بناتا ہوں، لیکن اب آپ کے فرمانے سے معلوم ہوا کہ یہ شرک و بدعت ہے، دین کا کام نہیں، بددینی کا کام ہے، نیکی نہیں بدی ہے، ثواب کا کام نہیں گناہ کا کام ہے، مگر ایک بنایا ہوا تعزیہ میرے گھر رکھا ہوا ہے، اس کو کیا کروں؟ تعزیہ علم جو محرم میں اصلاً تو روافظ کے اعتقادات ہیں، لیکن سنیوں میں عام ہو چکا ہے، سنی لوگ بھی کرتے رہتے، اب ہندو بھی کرتے ہیں، ان کو تو کسی بت کے سامنے جھکنا کیا مشکل ہے، ان کا تو مذہب ہی شرک، لیکن پہلے مسلمان بھی کرتے تھے بہت سارے وہ حرکتیں جو شرعاً شرک کہلاتی ہیں، محرم کی رسومات کے حوالے سے کرتے تھے، شرک سمجھ کے تو مسلمان کرتے نہیں ہیں، لیکن مسلمان یہ ایک رسم سمجھ کر کرتے، ضروری سمجھتے ہیں، بہت سی بد اعتقادیاں وابستہ ہیں اس کے ساتھ۔ تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں اس قدیمی رافضی رسومات کے خلاف بہت کچھ کوششیں کی ہیں، خاص طور سے حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے تو ان لوگوں کے مقابلے میں کچھ تشدد بھی ہو گیا ہے، یعنی تھوڑا زیادہ سخت موحد بن گئے، کیونکہ سامنے آدمی کے جو مقابلہ ہوتا ہے اس مقابلے میں اعتدال ختم ہو جاتا ہے، زیادہ قوت سے بھیڑنا پڑتا ہے ان لوگوں کے ساتھ، تو اکثر لوگ بالکل ہندوانہ زندگی گزارنے لگے تھے، اور روافظ کی بدولت بہت سی شرکیات مسلمانوں میں آ گئی تھی۔ حضرت نے بہت ڈٹ کے مقابلہ کیا جم کے، اور الحمدللہ ان حضرات کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ ان کی ہمت کی وجہ سے بات آگے بڑھ سکی ہے، ورنہ جس ملک کے اندر سلاطین خود ان چیزوں میں مبتلا ہوں، وہاں ایک عالم کو مقابلے پہ کھڑے ہونا آسان کام نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی نصیب فرمائی۔ تو یہ بندہ جو ان کاموں کا عادی تھا اور اس قسم کے کام کیا کرتا تھا، اس نے مشورہ کیا کہ اب آئندہ تو خیر چھوڑ دیں گے یہ سب چیزیں، لیکن گھر میں ایک عالم رکھا ہوا ہے، اس تعزیے کا کیا کروں؟ وہ پیلس بنا کے رکھا ہوا ہوں گھر میں عزت و احترام سے۔ حضرت شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، کرتا کیا؟ توڑ پھوڑ کر جلا پھونک کر الگ کر دے، اور کیا کرتا؟ یہ نہیں، اس لکڑیاں ہوتی ہیں، لکڑیوں پہ کپڑے بڑے پہنائے ہوئے ہوتے ہیں، توڑو، پنجہ نکالو، لکڑیاں توڑو، چولہے میں جلاؤ، برابر کر دو، خستہ، اور کیا کرے گا؟ یہ مشورہ حضرت نے دیا۔
وہ چونکہ ایک زمانے تک اس کی وقت اور احترام کرتا رہا تھا، حضرت کے اس عنوان کا متحمل نہ ہوا اور حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر اس واقعے کو اسی طرح عرض کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی گھر جا کر اس کے بند یعنی ڈورے کاٹ ڈالو۔ اس نے بخوشی جا کر اس کے ڈوریاں کاٹ دی۔ معنوں میں ایک عنوان جدا جدا، انہوں نے بھی اس کو کھلوا دینا چاہا، انہوں نے بھی کھلوا دینا چاہا، لیکن ذرا سخت مزاج تھے، سختی کی بات کہی، توڑ پھوڑ آگ میں جلا دے جا کر۔ تو اب جس چیز کا برسوں سے احترام کرتے آئے ہیں، ذرا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ ایسا کرے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے جو ڈوریاں ہیں وہ ڈوریاں کھول دو، جو چیزیں اس میں باندھی ہوئی ہے تم نے اس کو نکالو، الگ کر دو۔ تو حضرت حکیم الامت فرما رہے ہیں معنوں میں ایک، عنوان جدا جدا، لیکن اثر میں زمین آسمان کا فرق، اثر میں زمین آسمان کا فرق۔ دوسرا واقعہ، حضرت شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کاغذی تصویر میرے پاس ہے، فوٹو، میں اس کو کیا کروں؟ فرمایا کہ توڑ پھوڑ کر اسے آگ لگا دو، اور کیا کرتے ہو؟ وہ شخص حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور یہی عرض کیا، سن کر فرمایا کہ وہ تصویر جاندار ہے یا بے جان؟ عرض کیا کہ بے جان۔ فرمایا کہ صاحب تصویر بے جان ہو گئے تھے اور وفات پا گئے تھے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا تھا؟ عرض کیا غسل و کفن دے کر دفن کر دیا تھا۔ فرمایا کہ تم بھی یہی معاملہ کرو، جی اس کو کہیں دفن کر دو، مشک اور عنبر کے پانی سے غسل دو، قیمتی کپڑے کا کفن دو اور ایسے مقام پر دفن کر دو جہاں کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ اس شخص نے بخوشی اس تدبیر کو قبول کر کے عمل کر لیا۔ بہرحال کرانا یہی تھا ان کو بھی اور ان کو بھی، لیکن ایک کے بولنے کا عنوان جو ہے سامنے والے آدمی کے لیے بہت مشکل تھا۔ پہلے تو حضور علیہ السلام کی تصویر ہو ہی نہیں سکتی کہیں، لیکن اب ایک آدمی کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے اور بڑے احترام سے چوم چام کے رکھا ہوا ہے برسوں سے، اب اس سے کہہ دیتے کہ جلا دو تو وہ تھوڑا ہی اتنی آسانی سے جلاتا نبی کی تصویر کو۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی اصلاح کی جائے تو لوگوں کی اصلاح آسانی سے ہو جاتی ہے۔ حضرت علیہ السلام کا ارشاد ہے یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے دین کو مشکل بنا کے مت پیش کرو، سہولت اور آسانی والے رستے سے ان کو دین پر لاؤ۔ بشروا ولا تنفروا، ثواب اور بڑی بڑی نعمتیں ان کو دکھاؤ، نفرت مت دلاؤ۔ ڈرا کے ہمیشہ جہنم میں جاؤ گے، جلو گے، یہی بولتے رہو گے تو وہ سوچے گا کہ میں متقی بن بھی نہیں سکتا، جنت میں جا بھی نہیں سکتا۔ اب وہ 4 دن دنیا میں جو مزے کرنا ہے کر لو، دوزخ میں ہی جانا پڑے گا، ایسے سمجھے گا۔ اس لیے لوگوں کو خوشخبری کے ذریعے سے دین کے قریب کرو، اچھی چیزیں۔ بس کہیں کہیں ڈرانے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھار ڈرانا الگ چیز ہے، سختی سے اللہ رسول نے بھی ڈرایا ہے، لیکن عموماً ترغیب کا راستہ ترہیب کے راستے سے بہتر ہے۔ خوف دلانے سے دین میں لانا اور اللہ سے امید دلا کر اللہ کی نعمتوں، مہربانیوں، اس کے پیار اور مہر کا تذکرہ کر کے اللہ سے مانوس کرنا، یہ دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس کا خیال دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ لائن سیدھی کرو، یہ سامنے کیسے بیٹھے ہو، یہ والی تم لوگ تھوڑا ہٹو ادھر، ہاں سیدھے بیٹھو ایک لائن میں، لائن سیدھی رکھنا۔ تو اصل میں ترتیب ایسی ہی ہے کہ آدمی خود تو اپنی ذات کے معاملے میں جتنا اعلیٰ درجے پر قائم رہنا چاہتا ہے اتنا اعلیٰ درجے پر رہے، جہاں تک اللہ توفیق دے دے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر عظیمت کے پہنچ جائے۔ لیکن عوام الناس جن کی تربیت ہو رہی ہے، جن کو آہستہ آہستہ اسلام کی طرف لا رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، تو ان کے لیے رخصتوں اور سہولتوں کے ساتھ راستہ ان کا بنایا جائے۔
اب وہ اپنی ہمت سے آگے بڑھیں گے تو بڑھیں، جتنا بڑھیں، جہاں تک بڑھیں، اللہ نے ہر ایک کو حوصلہ دیا ہے، اس حوصلے سے وہ آگے بڑھیں گے۔ لیکن ہم ہی ان لوگوں کو بے ہمت کر دیں، مایوس کر دیں، تو کہاں آگے بڑھے گا بیچارہ، وہیں سے دوسرا رستہ دیکھ لے گا۔ یہ طریقہ تھا۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صاحب آئے، صحابہ ہی میں سے تھے، نوجوان تھے۔ انہوں نے مجلس بیٹھی ہوئی تھی، وہاں کھڑے ہو کے زور سے سلام کیا اور ایک سوال کیا، اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ ظاہر ہے کتنا بھونڈا سوال ہے اور کتنی بڑی باحیا شخصیت کے سامنے ہے۔ سیدھے سے یہی سوال کر لیا انہوں نے، یا رسول اللہ، مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ اب مربی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ سامنے والا کس معیار کا ہے، کس سمجھ کا ہے، کس طبقے کا ہے، سب دیکھنا پڑتا ہے۔ اور لوگوں کو بہت تیش آیا، لیکن حضرت علیہ السلام تیش میں نہیں آئی۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں سے کہا کہ بھائی اس کو ذرا راستہ دے دو، بہت دور کھڑا ہوا ہے، قریب میں بلاؤ اس کو۔ تو وہ نزدیک آئے، اپنے بازو بٹھا لیا اور ان کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ پھیرتے ہوئے پوچھا کہ بابا کس سے اجازت دے دوں؟ تمہاری ماں سے زنا کی اجازت دے دوں؟ کہا اللہم لا، نہیں یہ تو نہیں بالکل ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خالہ جان سے دے دوں؟ کہا نہیں بالکل نہیں۔ تمہاری پھوپھی سے دے دوں؟ کہا نہیں۔ بہن سے دے دوں؟ ایک ایک سوال کرتے رہے۔ تو وہ کہتے رہے نہیں، کیونکہ یہ تو مقدس رشتے ہیں، اس وجہ سے وہ کہتے رہے نہیں بالکل نہیں، ان سے نہیں، کسی غیر سے۔ یہ تھا ان کے ذہن میں۔ تب 2 4 5 قریبی رشتوں کا سوال کر کے جب اس کی نفرت اور اس کی مذمت ان کے ذہن میں تازہ ہو گئی اور وہ انکار کرتے چلے گئے، نہیں ان سے نہیں دیجیے اجازت، ان سے نہیں دیجیے۔ تب آپ نے فرمایا کہ پھر میں جس سے بھی اجازت دوں گا وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی۔ تو اب کیسے اجازت دوں؟ جیسے تمہاری بہن، تمہاری ماں، تمہاری بیٹی سے نہیں اجازت چاہتے تم، تو کسی کی تو ہوگی وہ کیسے گوارا کرے گا؟ اس کو کیسے بچائیں گے تکلیف سے؟ تب انہوں نے کہا کہ پھر یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے نا، میں کیا کروں، میری برداشت سے باہر ہے، دوسرا رستہ بتائیے۔ مجھے یہ سمجھ میں آیا تھا، اب آپ دوسرا راستہ بتائیے، اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ بھی۔ تو پھر حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ایک دعا سکھا دی اور فرمایا کہ بیٹا دیکھو، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز ہے، یہ تو نہیں ہو سکے گا۔ ایک دعا بتاتے ہیں، اس دعا کا اہتمام کر لو۔ تو اللہم طہر قلبی وحسن فرجی، یہ حضور علیہ السلام نے ان کو سکھا دیا۔ اللہ سے مانگتے رہو، دعا کرتے رہو اور صبر سے کام لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمت دے دیں گے تم کو۔ نصیحت کر دی، سمجھا دی، خود بھی ان کے لیے دعا فرما دی، ان کو بھی دعا سکھا دی۔ تو صحابہ کرام فرماتے تھے کہ اس نوجوان سے زیادہ ہم سماج میں کسی عفیف اور پاک دامن آدمی کو نہیں دیکھتے تھے، ایسا پاک دامن آدمی بن گیا۔ نہیں تو کسی شخص کی مشکل کو سمجھنا چاہیے نا، سمجھ کر اگر جذبات میں آ جائیں گے، اس کو چھڑ کریں گے تو وہ اور پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے اور ٹوٹ جائے گا اور اس کی ہمت پست ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی حکمت سے ان کو صبر سے، مصلحت سے، پیار سے سمجھا کے اور کیا وہی جو اللہ کا حکم تھا۔ رعایت تو کچھ بھی نہیں کی، کسی قسم کی رعایت نہیں کی، لیکن حکمت سے اس کو گناہ سے بچا لیا۔ پھر وہ اعلیٰ درجے کے متقی نوجوان بن گئے۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ حضرت مولانا شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح تعلیم میں ایسے لطائف کی رعایت نہ فرماتے تھے، اس لیے لوگ حضرت شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کے متحمل نہ ہوئے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم عوام کے ذوق کی رعایت کے ساتھ ہوتی تھی،
اس کے لوگ متحمل ہوئے، اور میں ان دونوں تعلیموں کے تفاوت کو اس طرح بیان کیا کرتا ہوں کہ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا نفع عام تھا، تام نہ تھا، اور حضرت مولانا شہید صاحب کی تعلیم کا نفع تام تھا مگر عام نہ تھا۔ اصل تعلیم حق وہی ہے جو حضرت شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک و طرز تھا۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے اپنے بزرگوں کی دعا کی برکت سے دنیا پر دین کو ترجیح دینے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ میں دونوں نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، ترجیح دین کا بھی اور اس کا بھی کہ بقدر ضرورت بلکہ ضرورت سے زیادہ سامان زندگی نصیب فرمایا، جو کہ بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں چوں ترا نانے و خرقانے بود، ہر بنے منہ تو سلطان بود۔ جب تجھے روٹی و کپڑا میسر ہے تو ہر بال سے تو بادشاہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، یعنی جس کے پاس ایک دن کا گھر میں کھانے کو ہو اور تندرست ہو اور کسی دشمن کا خوف نہ ہو تو گویا اس کو ساری دنیا اپنی دولتوں کے ساتھ مل گئی۔ اس حصی رزق کا بھی معاملہ بڑا نازک ہے، جس قدر حق تعالی عطا فرمائے اس کی قدر کرنا چاہیے، ہرگز کفران نعمت نہ کرنا چاہیے۔ اس کے فقدان یا نقصان پر صبر کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ باقی خواص کا دوسرا معاملہ ہے۔ یعنی اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کی تکمیل کے ساتھ جس قدر بھی دنیا میسر ہو سکے اور جتنی دنیا حاصل کر سکے کر لینا، اور اسے اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا نہ ہونا بھی بڑی آزمائش ہے اور ہونا بھی بڑی آزمائش ہے۔ اپنی طرف سے خواہ مخواہ دنیا کو ٹھکرا نہ دے، پتہ نہیں آگے تکالیف کو برداشت کر سکے گا نہیں کر سکے گا، اس لیے جو اللہ تعالیٰ میسر فرمائے خوشی سے لے لے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہے۔ جیسے ایک حکایت سنی ہے کہ دہلی کی جامع مسجد میں ایک مسافر شخص کئی روز سے ٹھہرے ہوئے تھے، کئی وقت کا فاقہ ہو گیا۔ ایک شخص مرغ کے پلاؤ کی رقاب بھری ہوئی لایا اور دے کر چل دیا۔ انہوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ اب جو پلاؤ بچا تو بڑی گڑبڑ اور کشمکش میں پڑے کہ پھر کے لیے رکھ لوں کیونکہ شاید پھر قریب وقت میں نہ ملے، یا کسی کو دے دوں اور آئندہ کے لیے توکل رکھوں، یہ طے نہیں کر پائے، اس میں بڑی کشمکش میں پڑ گئے۔ آخر میں ترجیح دینے ہی کو ہوئی، یعنی کسی کو دے دینے ہی کو ترجیح ہوئی۔ تو جامع مسجد کی سیڑھیوں پر پہنچ کر کسی حاجت مند کے منتظر رہے۔ ایک شخص نظر آیا، اس کو دے دیا۔ دینے کے بعد ہی ایک طرف سے ایک مجذوب نکلے جو با آواز بلند کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ خوب سمجھا بے سالے، خوب سمجھا، اگر نہ دیتا تو یہ طے ہو گیا تھا کہ سالے کو ایک دانہ مت دو، مگر جان بچ گئی۔ جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہوتا ہے۔ مجذوب کل مجنون ہوتا ہے، لیکن مجنون اس کو نہیں کہا جاتا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قرب میں اور اللہ تعالیٰ کی تلاش میں بے چین ہوتا ہے، اور اسی طرح آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے، اس لیے اس کو مجذوب اور مستغرق کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو آسمانوں کے فیصلوں کا بھی کچھ عطا پتہ چلنے لگتا ہے، آسمانی فیصلوں کا۔ تو وہ مجذوب صاحب تھے، اور مجذوب صاحب نے دیکھ رہے تھے وہ کہ صاحب شام کے واسطے رکھ لیتے ہیں اٹھا کے،
یا یہ کہ جو ہے اب تو دے دو بھائی، جس اللہ نے بھیجا ہے اس وقت وہ اللہ آئندہ بھیجے گا. تو اللہ پہ بھروسے کا مسئلہ تھا. یہی صورتحال حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مکہ مکرمہ پہنچ کر پیش آئی کہ حضرت حاجی صاحب نے طے کر لیا تھا مکہ مکرمہ میں کسی سے مانگوں گا نہیں، کسی سے سوال نہیں کروں گا، یہ طے کر لیا تھا، بس اللہ ہی کے بھروسے پہ رہوں گا. تو شروع میں بہت آزمائے گئے، بس طواف کر نہیں پاتے تھے چکر کی وجہ سے اور بھوک اور فاقے کی شدت کی وجہ سے. پر ایک آدھ مرتبہ ان کو خیال آ گیا کہ کسی کے سامنے ذکر تو کر کے دیکھوں، لیکن پھر وعدہ یاد آتا رہا تو اپنے وعدے پہ جمے رہے. اللہ کو جتنا آزمانا تھا آزمایا، پھر اس کے بعد دروازے کھول دیے. اتنا عطا فرمایا کہ سینکڑوں لوگ ان کے گھر سے کھا لیتے تھے اور کپڑوں کے تھانوں کے تھان رکھے ہوئے ہوتے تھے، جو حاجت مند آتا اس کو دیتے رہتے تھے. تو نہ کپڑوں کا مسئلہ بنا، پھر نہ کھانے کا بنا. شروع میں ذرا بہت آزمائے گئے، کپڑے کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی بہت آزمائے گئے. ہماری جماعت سے جو بعض جماعتوں کو حسد ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں تو رات دن معتقد بنانے کی کوشش ہے، اس لیے کہ جاہ پسند ہیں. اور ہمارے حضرات کسی کو منہ بھی نہیں لگاتے، بلکہ اور اس کی الٹی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی معتقد نہ رہے. اب پھر بھی لوگ لپٹتے ہیں. بس اس پر حسد ہے کہ کیا بات ہے کہ انہی کے معتقد بڑھتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ سے تعلق بڑھاؤ اور ان خرافات کو چھوڑو، دیکھو پھر تمہارے بھی معتقد بڑھ جائیں گے. اہل اللہ نہایت رحم دل ہوتے ہیں. ایک مرتبہ قاری عبد الرحمن صاحب پانی پتی رحمہ اللہ کی ایک شخص نے دعوت کر دی اور بجائے کیوڑا کے فیرینی میں کافور ڈال دیا. لوگوں نے ناک منہ چڑھایا. فرمایا کہ ناگواری کا اظہار نہ کیا جاوے، اس سے دعوت کرنے والے کی دل شکنی ہوگی، اور خود بھی اسی کو نوش فرما لیا. بہت بڑے قاری تھے ہندوستان میں حضرت قاری عبد الرحمن صاحب پانی پتی رحمہ اللہ. اور ہمارے قریب کے بزرگوں میں حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کانپور میں پڑھاتے تھے. ایک آدمی بار بار کہتا تھا حضرت سے کہ کبھی میرے گھر چائے پی لیجیے گا، کبھی میرے گھر چائے پی لیجیے گا، کہتا تھا. اور اس کا خود اپنا گھر نہیں تھا، وہ بھی مسافر ہی تھا، کسی جگہ رہتا تھا، گھر والے نہیں تھے ساتھ میں اس کے، مگر برابر اپنے روم پہ لے جانے کی حضرت کو خواہش ظاہر کرتا. تو ایک دن حضرت نے کہا چلو تمہارے ہاں چائے پئیں گے. تو بہت خوش ہو گیا، گھر لے گیا. اب وہ جلدی اندر خود ہی چائے بنایا، تیار کیا، اور جلدی میں خوشی میں کچھ سجھائی نہیں دیا. اس کے اندر چائے میں شکر ڈالنے کے بجائے نمک ڈال دیا. اور حضرت چونکہ بہت گرم اور بہت میٹھی چائے پیتے تھے تو خوب ڈالا، جی بھر اس میں، سمجھے نہیں، ڈال کے چائے وائے تیار کر کے لے کے آیا پیالی میں رکھ کے. تو حضرت نے چائے پی لی. چونکہ بہت گرم پیتے تھے، ایک ایک گھونٹ کر کے سب چائے حضرت نے پی لی. پی لینے کے بعد فرمایا کہ بھائی بہت عمدہ چائے تم نے بنائی ہے، کچھ اور ہے کیا؟ تو کہا کہ ہاں حضرت ہے اور. تو وہ بھی منگا کے پی لی. پھر پوچھا کہ کچھ اور بچی ہے کیا؟ اگر بگونے میں تھوڑی اور چائے ہے تو وہ بھی دے دو. وہ بہت خوش ہو گیا کہ بہت ذوق سے پیے حضرت چائے میری. جا کے جتنی بھی تھی سب نتھار کے پتیلی میں سے ڈال کے لے کے آیا. وہ بھی حضرت نے پی لی، کچھ نہیں کہا، چلے گئے. تو دوسرے دن وہ ملنے کے لیے حضرت کے پاس آیا تو بہت شرمندہ، بہت نادم تھا. کہنے لگا حضرت مجھے معاف کر دیجئے. تو حضرت نے فرمایا کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں حضرت مجھے معاف کر دیجئے، میں بہت شرمندہ ہوں. کہا ہوا کیا؟ تو بولے کل میں جلد بازی میں بجائے شکر کے نمک بھر کے پلا دیا آپ کو، اور آپ نے بتایا بھی نہیں، اور پی لیا آپ نے سب پی لیا. کہا بھائی اتنی ساری میں تو اس لیے پیا تھا کہ تجھے بعد میں پتہ نہ چلے اور شرمندگی نہ ہو، کہ بعد میں بچی ہوئی پیے گا جا کے تو پتہ چل جائے گا.
اس سے بچانے کے لیے جتنی تھی سب منگا کے پی لیا تھا، پھر بھی پتہ چل گیا تجھے۔ تو کہنے لگا کہ ہاں، جب میں آپ کے جانے کے بعد اندر گیا، دیکھا شکر کا باٹل ویسے ہی رکھا ہوا ہے، نمک کا خالی ہو گیا، تب مجھے سمجھ میں آیا کہ میں کیا گڑبڑ کیا۔ کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی ہے، لیکن بہرحال اس کے ایمان کا، اسلام کا احترام کیا۔ ایک مسلمان ہے، بہت خوشی سے بلایا ہے، کہیں دل ٹوٹ نہ جائے اس کا۔ دل بدستار کے کسے باشی۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ استوا علی العرش کے متعلق جو لکھا ہے بہت ہی ڈرتے ڈرتے لکھا ہے کہ کہیں حدود سے تجاوز نہ ہو جائے۔ اپنے نزدیک تو بہت ہی احتیاط سے کام لیا ہے، بہت ہی نازک بحث ہے، اور جن پر خشیت غالب ہے ان کو تو ڈر ہی لگتا ہے، اور جو اس سے کورے ہیں ان کے نزدیک تو یہ ایک معمولی چیز ہے۔ اللہ بچائے جرت سے۔ میرا تو یہ لکھنے کے وقت ہاتھ تک کانپ رہا تھا، اور قلب کی کیفیت احاطہ بیان سے باہر ہے۔ بڑی نازک بات ہے، مگر ضرورتاً قلم اٹھایا تھا۔ اب تو ٹائم پاس کرنے کا موضوع ہے، یہ مسئلہ نکالو، بس جس کے جو جی میں آیا بولتے رہو، یہ مسئلہ اٹھاؤ، جس کے جو جی میں آیا بولو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہت سے اہل علم کو بھی بیکار بحثوں کا ذوق ہو گیا ہے، خام خواہ لمبی چوڑی بحثیں لے کے بیٹھتے ہیں، بالخصوص حق تبارک و تعالی شانہ کی ذات سے متعلق، ان کی صفات سے متعلق جو صاف صاف باتیں ہیں اس سے زیادہ باریکیوں میں نہ جائے اور خام خواہ کی بحثوں میں نہ پڑے۔ عقیدۃ الطحاوی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس علم کو مفقود رکھا ہے، علم موجود کو چھوڑ کر جو شخص علم مفقود میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس دریا میں گھس کر جب نکلتا ہے تو بجائے کوئی کام کی اور ایمان کی بات لے کر نکلنے کے، نامراد اور ناکام یہاں سے الٹا نقصان اٹھا کر نکلتا ہے۔ اس لیے علم موجود پر اکتفا کرو۔ اللہ نے جس علم کی بساط لپیٹ دی ہے اپنے بندوں سے، اس کی نبی نے خبر نہیں دی ہے، نبی نے جس کی شرح نہیں کی ہے، نبی نے جس کی تفصیل نہیں بتائی ہے، اس کی تفصیل میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس کو اجمالاً ہی مان لو۔ اگر ہم متحمل ہوتے تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا اور نبی اس کو ہمارے سامنے رکھتے، بس اتنا سمجھ کے چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنی اپنی عقلیں ماضی میں بھی لوگوں نے لڑائی ہیں اور فرقے بن گئے، گمراہیوں میں چلے گئے۔ آج بھی جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہی گمراہ ہو رہے ہیں، اور جن لوگوں کے ہاں سمعنا و اطعنا ہے وہ ماشاءاللہ ہدایت پہ قائم ہے، دین میں ترقی کر رہے ہیں، قرب الہی بڑھتا جا رہا ہے، اپنے کام سے کام رکھ۔ فرمایا بیعت کو مقصود سمجھنا حقیقت سے بے خبری ہے۔ یہ ابتلا لوگوں کو طریق کی حقیقت سے بے خبری کی بنا پر ہے کہ غیر ضروری کو ضروری اور غیر مقصود کو مقصود سمجھ رکھا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ بات ہے کہ بعض لوگ بیعت کو ضروری اور واجب کے درجے میں سمجھنے لگے ہیں۔ حضرت بیعت فرمانے سے پہلے بہت سے لوگوں کے لیے اس حقیقت کو واضح فرماتے تھے کہ بیعت کوئی واجب چیز نہیں، ہاں تعلیم، صحبت اور اصلاح ضروری ہے۔ اسی لیے فرمایا میں اس ہی جہل سے نکالنا چاہتا ہوں لوگوں کو، ہر چیز اپنی حد پر رہے، لوگوں کے عقائد درست ہوں، اور علماء جس طرح بہت سی چیزوں کو بدعت سمجھ کر مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، معلوم نہیں بیعت کے متعلق کیوں خاموشی ہے۔ یہاں بھی تو غیر ضروری اور غیر واجب چیز کو لوگوں نے ضروری اور واجب سمجھ رکھا ہے، مگر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اتحاد کے سلسلے میں ایک خاص بات یہ بھی پیدا ہو گئی ہے کہ سب لوگ اہل حق سے کہتے ہیں کہ تم اہل باطل سے نرمی اختیار کرو، اتحاد پیدا کرو۔ اہل باطل کو کوئی نہیں کہتا کہ تم اہل حق سے نرمی اختیار کرو اور ان سے متفق ہو جاؤ، یہ ان سے کوئی نہیں کہتا۔ سب ہم ہی لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری پختگی ہی ساری دنیا کے اختلافات کا سبب بنی ہوئی ہے، اور اپنی جہالت پر اور بدعقیدگیوں پر انتہا درجے کی پختگی اور تعصب کے حد تک اپنے نظریات پر قائم رہ کر صرف مولویوں سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے اتحاد نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کب نیچے اترے بھائی؟ آپ اپنا چھوڑو تو بھی اتحاد ہوگا، لیکن نصیحت ہمیشہ اہل حق کو کریں گے، اہل باطل کو کوئی نصیحت نہیں کرتا۔
کہتے ہیں کہ تفریق مناسب نہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ تفریق مناسب نہیں، مگر اس کا صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ اہل باطل کو چاہیے کہ وہ اپنا باطل مسلک چھوڑ کر اہل حق سے متفق ہو جائیں، نہ کہ اہل حق اپنا مسلک چھوڑ کر اہل باطل سے متفق ہوں، اور اتفاق وہی مطلوب ہے جو حق کے ساتھ ہو، ورنہ یہ اعتراض تو دور تک پہنچتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلاء کلمت اللہ کا اعلان کیا تو تمام کفار کفر پر متفق تھے، اس اعلان سے ایک دم تفرقہ پیدا ہو گیا، یہاں پر کیا کہا جاوے گا؟ ظاہر ہے کہ اہل حق کے لیے یہاں تفرق ہی مطلوب اور محمود تھا، اسی طرح یہاں سمجھ لو کہ تمام اہل باطل کو اپنا باطل چھوڑ کر اہل حق کے ساتھ متفق ہونا چاہیے، اور اگر اہل حق کو کہا جائے کہ یہ حق کو چھوڑ کر ان سے متفق ہو جائیں تو یہ اتفاق خود مردود اور غیر مطلوب ہے۔ فرمایا کہ آج کل تو حالت یہ ہو رہی ہے کہ کام شروع کرنے سے قبل ہی سب کچھ بننا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ساری عمر کے مجاہدات اور ریاضات پر بھی اگر فضل ہو جائے تو ان کی بڑی رحمت ہے، اور یہ کیا تھوڑی نعمت ہے کہ انہوں نے اپنے کام میں لگا لیا۔ اور کیا بننا چاہتے ہو؟ یاد رکھو کہ جب تک اس کی ہوس قلب میں ہے کہ ہم کچھ بن جائیں، بس خوب سمجھ لو کہ یہ شخص محروم ہی ہے۔ ہوسوں کو فنا کرو اور خدمت میں مشغول رہو اور فضل کا امیدوار رہو، مایوس نہ ہو، اپنی ناقابلیت پر نظر کر کے ڈرتے رہو، اٹھو چلو، پھر دیکھو جو ہم کو دشوار نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیسا سہل فرما دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک تو دشوار مشکل نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کے ہاں نہ دشوار ہے نہ مشکل ہے۔ فرمایا کہ بعد نماز عشاء 1414 مرتبہ یا وہابو پڑھ کر خلوص دل سے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ بہتر فرمانے والے ہیں۔ آج کل رزق کے معاملے میں مخلوق کثرت سے پریشان ہے، حق تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔ میرا تو بڑا دل دکھتا ہے جب کسی کی معاشی پریشانی سنتا ہوں۔ فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ کوئی بات ایسی نہ کرے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف اور اذیت پہنچے، یہ نصف سلوک بلکہ ایک معنی میں پورا سلوک ہے، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت کے ہاں جتنی تربیت ہوتی تھی وہ انسان بنانے کے لیے ہوتی تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو پیر بننا ہو کہیں چلے جاؤ، انسان بننا ہو تو یہاں آؤ، میں انسان کیسا ہوتا ہے سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں، بناتا ہوں۔ انسان بنو، انسان کامل ہی ایمان کی برکت سے اور اعمال صالحہ کی برکت سے خدا کا مقرب ہوتا ہے، اور آدمی میں انسانیت نہ ہو اور اعمال ہوں اور مجاہدات ہوں اور ریاضات ہوں، یہ قرب الہی کا وسیلہ نہیں بنتی۔ ایک ایک مخلوق کی اذیت اس کو بجائے بلندی پر جانے کے گڑھے میں گلاتی رہتی ہے مذلت کے۔ اس لیے انسانیت پہلی چیز، انسانیت کا بڑا خیال دھیان رکھنا چاہیے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی ایسی زندگی گزارنا سیکھ لو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اتنی بڑی بات مجدد طریق و تصوف ہونے کی حیثیت سے فرما رہے ہیں کہ یہ نصف سلوک ہے، بلکہ ایک اعتبار سے کل سلوک یہی ہے کہ آدمی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ایسے زندگی گزارو، کسی کو تکلیف نہ دو۔ اور آج کل کیا ہے، ہم لوگ ذکر و شغل ہو حق میں تو گھنٹوں لگائیں گے، لیکن نہ زبان بھلی ہے، نہ طریقہ انداز صحیح ہے، نہ اپنے ماتحتوں کمزوروں سے سلوک صحیح ہے، اور نہ جو ہے پڑوسیوں سے، بس ایسے ہی بد اخلاق کے بد اخلاق ہیں، اور ذکر و سلوک و صورت و شکل سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑی ولایت ہے اور بڑے اعلیٰ مراتب پر ہم پہنچ گئے، یہ سمجھ رہے ہیں۔ حضرت کے ہاں جو چیز سب سے بنیادی تھی وہ یہ تھی کہ آدمی بنو، آدمیت میں نور چمکتا ہے۔ جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ بلب جل رہے ہیں، پورے حال کو روشن کر رہے ہیں، لیکن روشنی تاروں کے اندر نہیں ہے، تاروں میں ہے لیکن تاروں میں چمک نہیں رہی۔ تاروں میں سے آ کے ایک جسم ہے، اس جسم کے اندر چمک رہی۔ اگر وہ جسم نہ ہو تو روشنی تار میں ہے لیکن چمکنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ چمکنے کے لیے ایک ظرف چاہیے، اس ظرف میں چمکے گی نہیں۔ تو انسانیت ظرف ہے ایمان کے نور کے چمکنے کے واسطے،
ایمان کا نور دیوار میں نہیں چمکتا، جھاڑ میں نہیں چمکتا، ایمان کا نور، ایمان کے نور کو ایک ظرف دیا گیا ہے، اسی ظرف میں چمکتا ہے، وہ انسانیت کا ظرف ہے۔ جب آپ کی انسانیت جتنی کامل ہوگی، نور ایمان اتنا چمکے گا، اتنا آپ کے اندر اپنا جلوہ و جوہر دکھائے گا۔ لیکن آج ہم لوگ اس کو توجہ نہیں دیتے، زیادہ اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں ہے۔ صوفیہ کو، سالکین کو بھی عموماً اس کی طرف دھیان نہیں۔ اب دھیان نہ ہونے کی وجہ معلومات نہ ہونا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے سامنے بس وہ بیعت کرنا اور ذکر و سلوک معمولات کو پورا کر دینا، بس یہ ان کے سامنے یہی ہے کہ اسی سے دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو یہاں جو ہے علم کی کمی ان کی عمل کی کمی کا سبب ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں سب سمجھتے جانتے ہیں، مگر مشکل والا راستہ کیا اختیار کریں بھائی؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ کر الا اللہ کی ضربیں لگانا تو اپنے نفس پہ گرا نہیں ہے، نفس کو اس میں بھی حظ ہے اور کچھ نہ کچھ مزہ ملتا ہے کہ لوگ مجھے بہت بڑا ذاکر شامل سمجھتے ہیں، تو اس عزت سے بھی اس کو کچھ حصہ مل جاتا ہے۔ لیکن گناہوں کو چھوڑنا، اخلاق کو درست کرنا کس کو دکھتا ہے؟ اللہ کو نظر آتا ہے۔ یہ بڑا مجاہدہ ہے، تو نفس اس مجاہدے سے گھبراتا ہے، تو نفس پہلے کوشش یہ کرے گا کہ یہ آدمی سلوک میں ترقی ہی نہ کرے بلکہ قدم ہی نہ رکھے، اس کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر رکھ دیا آپ نے قدم، عزم پختہ ہو، ارادہ مضبوط ہو، تو اب وہ دوسرا پینترا پڑے گا۔ وہ یہ کرے گا کہ مقاصد سے ہٹا دے گا اور جو چیزیں غیر مقصود ہیں اس کو اہمیت دے کے اس کے سامنے رکھ دے گا۔ اب وہ بیچارہ اسی میں اپنا مجاہدہ کر رہا، ریاضت کر رہا، مشقتیں کر رہا، مخلص ضرور ہے لیکن محنت غلط کر رہا ہے۔ تو خلوص کے ساتھ غلط کام نفع تو نہیں دیتا۔ جہاں اخلاص مفید ہے اسی کام کے لیے جو کام صحیح ہو اسی میں اخلاص معتبر ہے، غلط میں اخلاص کیا اعتبار کرے گا؟ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آج کل جس چیز کا نام خلق ہے اور جس چیز کو حضور علیہ السلام نے بطور خاص مسلمانوں کو سکھایا، اور جن خلق محمدی کی بدولت صحابہ اسلام کا نور لے کر سارے عالم میں پھیلے، وہ اس کی طرف ہم بہت کم دھیان دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ صحابہ کرام کی کثرت عبادت و کثرت ذکر و شغل سے لوگوں کے قلوب نرم نہیں پڑے۔ صحابہ کرام کے خلوق کریم نے لوگوں کے قلوب کو نرم کر دیا اور اسلام کی طرف مائل کر دیا، جھکا دیا۔ حضور علیہ السلام کی بھی رات رات بھر عبادت کرتے تھے، اس عبادت کو دیکھ کے کوئی مسلمان نہیں ہوا، وہ تو اللہ سے اپنا قرب بڑھانے کے لیے کرتے تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے حسن معاملت و معاشرت سے ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت لوگوں کے ساتھ کیسی تھی، اسے دیکھ کر، کیونکہ ایک انسان انسانیت ہی کو زیادہ سمجھ سکتا ہے۔ جب مسلمان ہو جائے گا تو اسلام کو سمجھ سکے گا۔ ابھی مسلمان نہیں ہے، انسان ہے، تو وہ انسانیت کی کسوٹی پر دیکھے گا۔ جیسے پہلوان نے کہہ دیا تھا حضور علیہ السلام سے کہ وہ میں اور تو کچھ جانتا نہیں، پہلوان ہوں، آپ اپنی پہلوانی بتا دے تو مانوں کہ نبی ہیں آپ، ایسے تھوڑی مانوں، جو میرے پاس دلیل ہے وہی دلیل بتائیے۔ تو اس کو حضور علیہ السلام نے پچھاڑا اور دلیل بتائی، تب مان لیا۔ اب اس کو 1000 آیتیں سناتے تو اس کو کیا سمجھ میں آتا؟ اس کی لائن ہی الگ ہے، اس کی لائن سے وہ آیا۔ حضور علیہ السلام نے بھی، اللہ کی مدد ہوئی، اللہ کی مدد سے اس کو قائل کر دیا۔ قائل ہوا تو پھر گھائل ہوا اور پھر آپ کی بات مان لی اس نے۔ فرمایا کہ کیا کوئی کسی بات پر ناز کرے، کیا کوئی کسی بات پر ناز کرے؟ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ جب کوئی مشائخ میں سے ملاقات کے لیے آتے اور حضرت کے کمالات کی تعریف کرتے، ان کے چلے جانے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میاں کی ستاری ہے کہ اہل نظر کی نظر سے بھی میرے عیوب چھپا رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا تواضع ہے۔ ایک ہفتہ گزر چکا، اب ہمیں نہیں معلوم
کہ آپ نے اس ہدایت پر عمل کر لی کہ نہیں کر لی. جتنے طلباء ہیں اس مجمع میں سب کی نماز سنت کے مطابق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ خود فکر کرو. ہر شخص فکر کرے کہ میری نماز سنت کے مطابق ہو جائے، اور اس کے لیے 2 ساتھی بن جاؤ. 51 سنتیں ہیں احناف کے ہاں. ان سنتوں کے مطابق اپنی نماز کا دوسرے سے اطمینان کرو. میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے جہاں ٹوکیے مجھے بتاتے جائیے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. پھر وہ ساتھی اس کے ساتھ پڑھے. کبھی جمعے کے دن کسی رات میں کسی وقت آج کا مطالعہ روک کر، اس واسطے کہ سارا پڑھنا پڑھانا تو عمل کے واسطے ہے. اگر عمل کی فکر نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے پڑھنے پڑھانے کا. سب بالغ ہیں ماشاءاللہ. جب بالغ ہیں تو بلوغ کے ساتھ ہی تمام احکام کے مکلف و مخاطب ہو چکے ہیں. اس لیے آپ سے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان حال سے فرما رہے ہیں، اور آپ محسوس کریں کہ گویا مجھ سے کہہ رہے ہیں اور میرے کان میں مبارک آواز آ رہی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. اور یہ جو حدیثیں پڑھ رہے ہیں اور یہ جو فقہ پڑھ رہے ہیں، اگر نماز بھی صحیح نہیں ہوئی تو کیا فائدہ ہے. اس لیے بعض کو سیدھے کھڑے نہیں آ رہا ہے، بعض لوگوں کی انگلیاں قبلے کی طرف نہیں ہے، بعض لوگوں کو قاعدے میں صحیح بیٹھنے کی مشق نہیں ہے، بعض لوگ کسی طرح. تو بھائی اگر اب بھی نہیں کرو گے تو کب کرو گے. تو پھر یاد دہانی کراتا ہوں کہ اپنی نماز مدرسے کے رہنے کے زمانے ہی میں سنت کے مطابق کر لو. بعد میں آپ کو فرصت نہیں ملے گی. اور بعد میں کون ٹوکتا ہے؟ پہلے لوگ ٹوکا کرتے تھے. یعنی میں ایک دفعہ ہمارے استاد تھے حضرت سید شاہ معظم شہید رحمۃ اللہ علیہ. کبھی وہ امامت کا ناغہ نہیں کرتے تھے، لیکن آخری دنوں میں صحت ان کی ٹھیک نہیں رہ رہی تھی تو کہیں بھی نماز پڑھ لیتے تھے. تو ایک دن اکبری میں آ کر نماز پڑھے، اور نماز کے بعد نماز پڑھ کے چلے گئے، بس ختم. دوسرے دن مدرسے میں ملے تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ پیچھے کی طرف نہیں جانا چاہیے، اپنے جسم پر رک جانا چاہیے. آ کر کے پیچھے تھوڑا سا چلا جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے چھوڑتے ہیں، پیچھے چھوڑا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب ایسے لوگ ہوتے تھے اساتذہ تو ضروری سمجھتے تھے، بتا دینے کو ضروری سمجھتے تھے. ایک دن اور نماز مدرسے کی مسجد میں پڑھایا تو حضرت نے نماز کے بعد یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی یہ ایک پیر کی انگلیاں پوری قبلے کی طرف نہیں رہی، پیچھے ہی تھے حضرت. تو میں نے کہا کہ حضرت وہ پیر میں کچھ زخم تھا، گاڑی گیٹ میں لگی تھی، کچھ پیر میں مار تھا. تو میں نے کہا کہ حضرت وہ تھوڑی سی تکلیف ہے میرے پیر میں. تو بہت شفیق تھے، مہربان تھے، کہنے لگے کہ بیٹا بس مان لینا چاہیے. تو اچھی بات ہے حضرت، مان لیتے. بس پھر کوشش کرتے رہے. کوشش کرنے سے یہ ہوتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی کا ڈور بند کر کے میں پیچھے ہٹا تو فرمایا ادھر آؤ. جب قریب گئے تو کہا کہ سرحد پہ آگ لگ رہی ہے. آج کل سرحدوں پہ آگ لگ رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے. تو جلدی ذہن گیا نہیں کیا کہ حضرت نے جو ہے بتایا کہ پاجامہ جو ہے ٹخنے سے بہت اونچا ہونا چاہیے، نمایاں اونچا ہونا چاہیے ٹخنے سے. اس کو سرحد کہا چونکہ اس وقت ہندوستان پاکستان کی سرحد پہ بمباری ہو رہی تھی. تو حضرت نے فرمایا آج کل سرحدوں پہ بمباری ہو رہی ہے، اور بتلانا یہ چاہتے تھے کہ سرحد تک پہنچ گیا ہے پائجامہ، اس سے اونچا رہنا چاہیے. اب دیکھتا ہوں کتنے طالب علم صفوں میں سامنے نظر آتے ہیں، ان کے پاجامے ٹخنے کے نیچے ہوتے ہیں. اب تو علماء اور اساتذہ کو بھی ٹوکنا پڑتا ہے کہ یہ پاجامہ کدھر جا رہا ہے، آپ کو ٹوکنا پڑتا ہے. یہ سب دین کا ذوق نہ ہونے کا نتیجہ ہے، مدرسوں میں تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے. ٹوکنے کا پہلے لوگوں کا بڑا معمول تھا، ان کے ٹوکنے سے بچے سیکھتے تھے. آج تک کبھی اس دن ایک دن حضرت کے فرمانے کے بعد سے نفرت سی ہو گئی، بس اب کبھی نہیں آتا. اور جس کو دیکھو غصہ آتا ہے، اور خود کے لیے بھی بالکل قابل قبول نہیں ہے. یہ ہمارے اکابر کی خیر ایک تو زبان میں برکت تھی، اور دوسرے یہ کہ ٹوکنے کا ہمارے بڑوں کا معمول تھا. اب ٹوکتے نہیں کوئی بھی، اس وجہ سے ہم لوگوں کی جوں کہ توں رہتے ہیں.
اس لیے عزیزو، اللہ کے لیے اپنی نماز درست کرو۔ اسلام میں نماز سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کو اعلیٰ درجے کی بنا لو، اور اعمال ہمارے جیسے ہیں ویسے ہیں، کم سے کم ایک عبادت نماز تو اعلیٰ درجے کی بناؤ، عین سنت کے مطابق ہمارا ظاہر ہو جائے، پھر اس کے باطن کا جو کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کے اندر سنتوں کا اتباع کرنے کی برکت سے اپنی قدرت سے عطا فرما دیں گے، اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ اختیاری سنتوں کی پابندی کی برکت سے غیر اختیاری سنتوں میں بھی اللہ موافق کر دیتا ہے نبی کی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔